بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 12 جون 2020 بروز جمعہ متحدہ عرب امارات کی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یو اے ای کی 2 لاکھ ریزیڈنسی ویزا کے حامل غیر ملکیوں کو واپس آنے کی اجازت۔ متحدہ عرب امارات نے 2 لاکھ ریزیڈنسی ویزا ہولڈر کو ملک واپس آنے کا ہدف دے دیا۔ اگلے مرحلے میں فیملیز کو واپس آنے کی اجازت دی جائے گی۔ واپسی پر تمام ویزا ہولڈرز کے لیے کرونا ٹیسٹ کروانا اور 14 دن قرنطینہ گزارنا لازمی ہوگا۔ خلیج ٹائم کے مطابق متحدہ عرب امارات کی حکومت نے ریزیڈنسی ویزا کے حامل غیر ملکی شہریوں کو ملک واپس آنے کی اجازت دینے کا اقدام اٹھایا، جس کے تحت 2 لاکھ ریزیڈنسی ویزا ہولڈر کے لیے واپس آنے کا ہدف مقرر کر دیا گیا۔ اس عمل میں وزارت خارجہ، بین الاقوامی تعاون اور فیڈرل اتھارٹی برائے شناخت اور شہریت تعاون شامل ہیں۔ بتایا گیا کہ یو اے ای میں ریزیڈنسی ویزا کے حامل غیر ملکی شہری جو واپس آنا چاہتے ہیں، ان کو ویب سائٹ smartservices.ica.gov.ae پر خود کو رجسٹر کرانا ہوگا۔ پھر اجازت ملنے کے بعد وہ واپسی کے ٹکٹ بک کروا سکتے ہیں۔ قبل ازیں متحدہ عرب امارات میں 25 مارچ سے 8 جون تک 31,000 لوگوں کو واپس آنے کی اجازت دی گئی۔ وزارت خارجہ بین الاقوامی تعاون کے سیکرٹری خالد عبداللہ کا کہنا ہے کہ اس کے بعد اگلے مرحلے میں فیملیز کو واپس آنے کی اجازت دی جائے گی۔ مزید برآں فیڈرل اتھارٹی برائے شناخت اور شہریت کا کہنا ہے کہ وہ لوگ جو مملکت واپس آ رہے ہیں، ان کو ایئرپورٹ پر اترنے ساتھ ہی کرونا ٹیسٹ لازمی کرانا ہوگا، جبکہ ان کے لیے 14 دن کا قرنطینہ بھی ضروری ہوگا۔ پھر وہ اپنے گھروں میں رہ کر 14 دن قرنطینہ کی مدت پوری کریں، تاہم ان کو اخراجات ادا کرنے ہوں گے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا کے 1217 مریض شفا یاب ہو گئے، جبکہ صرف 603 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ متحدہ عرب امارات کا ہیلتھ سسٹم دنیا کے بہترین ہیلتھ سسٹمز میں سے ایک ہے، جس کے باعث مملکت میں کرونا کے حوالے سے حوصلہ افزا رپورٹ سامنے آنا شروع ہو گئی۔ وزارت صحت کی آن پریس بریفنگ میں بتایا گیا کہ امارات میں کرونا مریض تیزی سے صحت یاب ہونے لگے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1217 مریض شفا یاب ہوئے، جبکہ صرف 603 نئے کیسز رپورٹ ہوئے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ صحت یاب ہونے والوں کے مقابلے میں نئے مریضوں کی گنتی گھٹ رہی ہے۔ وزارت صحت نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں کرونا کے 2 مریض ہلاک ہوئے۔ اب تک کرونا سے مجموعی طور پر 286 ہلاکتیں ہو چکی ہیں۔ گزشتہ ایک روز کے اندر مزید 45 افراد کے کرونا ٹیسٹ لیے گئے، جن میں سے بہت کم افراد میں کرونا کی تشخیص ہوئی۔ اب تک 26 لاکھ کے قریب افراد کے کرونا ٹیسٹ لیے جا چکے ہیں، جن کا تعلق مختلف علاقوں اور پیشوں سے ہے۔ واضح رہے کہ اماراتی وزارت صحت نے خبردار کیا کہ گھروں میں قرنطینہ اختیار کرنے والے افراد کو ٹیسٹ کی رپورٹ نیگیٹو آنے تک گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ واضح رہے کہ حکومت کی جانب سے خبردار کیا گیا کہ کرونا ٹیسٹ مثبت آنے والوں کو گھریلو قرنطینہ کی پہلی بار خلاف ورزی پر 50,000 درہم کا جرمانہ ہوگا، جبکہ دوسری بار اس خلاف ورزی پر 1 لاکھ درہم کا جرمانہ اور 6 ماہ قید ہوگی۔ دبئی بے روزگار فلپینی خاتون روزانہ سینکڑوں بے روزگار تارکین کو کھانا کھلانے لگی۔ دبئی میں روزگار کی غرض سے اپنے گھر والوں سمیت مقیم فیبی دلیپینا غریب اور بے روزگار ضرور ہے، مگر اس کا دل بل گیٹس جیسا دولت مند اور سخی ہے۔ فیبی نے کرونا کی وبا کے دوران اپنی ایک ہم وطن خاتون کو رہائشی بلڈنگ کے باہر مفت کھانے کے انتظار میں پریشان دیکھا تو اس کے دل کو جھٹکا سا لگا اور اسے خیال آیا کہ اس خاتون کی جگہ اس پر یہ نوبت آ جائے تو یہ اپنے 3 بچوں کا پیٹ کہاں سے بھرے گی۔ بس اسی لمحے اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی ہمت اور استطاعت کے مطابق لاکھوں نہیں، ہزاروں نہیں تو سینکڑوں بے روزگار تارکین کو روزانہ کھانا ضرور کھلائے گی۔ فیبی حالانکہ خود بھی بے روزگار ہے، مگر اس کے اندر موجود حساس اور انسانیت پرست دل نے تمام تر مشکلات کے باوجود اپنے مشن پر عمل پیرا کرنے کی ٹھان رکھی ہے۔ فیبی نے اگلے روز ہی اپنے پاس موجود رقم اکٹھی کی، جو کہ 500 درہم کے قریب تھی۔ اس رقم سے اس کے گھر کے افراد 1 مہینہ گزارا کر سکتے تھے، مگر اس نے کچھ اور ہی سوچ رکھا تھا۔ فیبی نے اس رقم سے بڑے برتن اور 30 فروزن چکن اور چاولوں کی بوری خریدی اور کھانا تیار کر لیا، اور پھر اس کے 200 پیکٹ بنا کر انہیں لوگوں میں تقسیم کر دیا۔
اب وہ روزانہ 200 پیکٹ سلاد کے مارے تارکین وطن میں تقسیم کر رہی ہے۔ 34 سالہ ڈیلا پینا نے بتایا کہ 200 لوگوں کا کھانا پکانا کوئی آسان کام نہیں، اگرچہ وہ اس کام کے لیے فلیٹ میں مقیم دیگر 10 لوگ بھی اس کی مدد کر رہے ہیں۔ ڈیلا پینا اپنے خاوند، دیور اور بچوں سمیت دیگر افراد کے ساتھ ایک ہی فلیٹ میں مقیم ہے۔ یہ سب مل کر نیکی کے کام میں اس کا ہاتھ بٹا رہے ہیں۔ ڈیلا نے بتایا کہ اس کا ایک بچہ 6 سال کا ہے، ایک بچہ 3 سال کا اور ایک دودھ پیتا ہے۔ ان سب کی ذمہ داریاں نبھانا اور اپنا مشن پورا کرنا کافی مشکلات پیدا کر رہا ہے، تاہم وہ معاملات کو لے کر چل رہی ہیں۔ تقریب میں شرکت کرنے والے اماراتی خاندان پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ کرونا وائرس ایک ہولناک حقیقت ہے، تاہم دنیا بھر میں 4 لاکھ سے زیادہ ہلاکتوں کے باوجود کروڑوں لوگ اس وبا کی تباہی اور بھیانک پن کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں، یا پھر اس سے بچاؤ کے لیے مناسب حفاظتی تدابیر کو خاطر میں نہیں لاتے۔ ابوظہبی کے شہر العین کے ایک اماراتی خاندان بھی سماجی دوری کو نظر انداز کرنے کی بھاری قیمت چکانا پڑی۔ الامارات الیوم کے مطابق اس اماراتی گھرانے نے حکومتی احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ایک فیملی تقریب کا انعقاد کیا، جس میں اس گھرانے کے 11 افراد شریک ہوئے۔ اس کے علاوہ خاندان کے بھی چند لوگ موجود تھے۔ انہی میں سے ایک کو کورونا سے متاثر تھا، مگر اس میں علامات ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ تقریب میں شرکت کے بعد اگلے روز ہی گھرانے کی بزرگ خاتون کی طبیعت خراب ہوئی۔ ہسپتال لے جانے پر ان میں کرونا کی تشخیص ہوئی۔ یہ 85 سالہ خاتون چند روز میں چل بسی، مگر اس خاندان کے ساتھ صرف یہی سانحہ نہیں ہوا، بلکہ تقریب میں شرکت کرنے والے بزرگ خاتون کے 4 بیٹوں اور 6 پوتوں میں بھی کرونا وائرس کی تصدیق ہوئی، جن کا ہسپتال میں علاج ہو رہا ہے۔ بدقسمتی سے ہسپتال میں ہونے کے باعث 4 بیٹوں سے کوئی بھی اپنی والدہ کے جنازے کو کندھا نہ دے سکا اور نہ ہی تدفین کی رسومات میں شریک ہو سکا۔ اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔